بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ بات کرتے ہیں کچھ تحریک انصاف کی سیاست پر اور سہیل افریدی کس طرح وزارت اعلیٰ کو چلا رہے ہیں۔ اور آج ایک بڑا اہم دن ہے کیونکہ بار کونسل کا الیکشن ہے، پنجاب بار کونسل کا 75 اس میں لوگوں کو الیکٹ کیا جائے گا۔ مقابلہ ہے بڑا زبردست، لیکن اس کی اہمیت بہت ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر پرو پی ٹی آئی وکلاء جیتتے ہیں تو پھر آگے جا کے انہوں نے پاکستان بار کونسل کے جو آفس بیررز ہیں ان کو یہ چنیں گے۔ تو اگر ایسا شخص پاکستان بار کونسل کی آ جائے، جیت کر آگے آ جائے ایسا گروپ، تو پھر اگر کوئی وکلاء کا احتجاج ہونا ہے تو ایک جو ان کی انسٹرکشن ہوگی، ایک جو پریس ریلیز ہوگی، اس پر پوری عدالتیں بند ہو جائیں گی۔ تو وکلاء کا مؤثر احتجاج جو ہے وہ ابھی تک اگر نہیں ہوا تو اس لیے کہ کیونکہ احسن بھون گروپ جو اعظم نذیر تارڑ گروپ ہے وہ بار کونسل کی سیاست پر حاوی تھا، اس لیے وہ نہیں ہو سکا۔ اچھا، پیچھے انہوں نے سپریم کورٹ کا الیکشن بھی جیت لیا ہے بار کا، اس کی ایک سمبولک حیثیت ہے، لیکن وہ اگر پاکستان میں کوئی وکلاء کی تحریک چلنی ہے تو اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو فیصلہ ہے وہ حرف آخر نہیں ہوتا۔ اصل جو چیز میٹر کرتی ہے وہ پنجاب بار کونسل ہوگی، پاکستان بار کونسل ہوگی۔ تو اب یہ آج موقع ہے۔ اس وقت اگر میں نظر ڈالوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کے جو گروپس ہیں وہ آپس میں اس طرح سے متحد نہیں ہوئے جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا۔ حامد خان صاحب کے ساتھ ان کے لوگ ہیں، انتظار پنچوتا صاحب ہیں، اور بھی بہت سارے دوسرے گروپ ہیں پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں۔ کئی جگہوں پر تو وہ متفقہ امیدوار لانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کئی جگہوں پر ایسا نہیں ہوا۔ کیمپین بڑی زبردست ہوئی ہے۔ اچھا، اب اس میں مقابلہ تمام جو حکومتی مشینری ہے وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہے، پی ٹی آئی وکلاء کے مخالف ہے، اور بارز کو مختلف انداز میں اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، فنڈنگ کی گئی ہے، ان کو پلاٹس دیے گئے ہیں، جو بھی سارے سرکار کے جو وسائل ہیں وہ استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بار کونسل کے الیکشنز ہیں ان میں پرو پی ٹی آئی لوگ کامیاب نہ ہوں، پرو گورنمنٹ لوگ آ جائیں۔ اور پھر اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہے، کچھ لوگوں کو لالچ لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ سختی۔ بہرحال آج ایک کڑا امتحان ہے، اور جو میسج تھا اڈیالہ جیل سے وہ یہی تھا کہ سب مل کر متحد ہو کر کام کریں، اور یہ جو وکلاء کی اگر ایک مؤثر تحریک اگر چلانی ہے 27ویں ترمیم کے خلاف ممکنہ جو آنے والی ہے، یا 26ویں آئینی ترمیم کو اگر واپس کر کے عدلیہ کو آزاد کروانا ہے، کیونکہ اس وقت تو عدلیہ کمپرومائز ہو گئی ہے، ایگزیکٹو اور جوڈیشری ان کو سپریٹ ہونا تھا، لیکن حکومت نے تو عدالتوں کو اپنا اس وقت بنا لیا ہے، اپنے تابع کر لیا ہے، اور جو ججز ہیں یحییٰ افریدی صاحب بڑی بخوشی وہ اس کام میں شریک ہیں، اور امین الدین صاحب بھی، وہ تو اب یہ چاہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہو ان الیکشنز کے بعد، ایک آئینی عدالت بنے، تو وہ کینڈیڈیٹ ہیں بظاہر ریپورٹڈلی، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو بنایا جائے گا۔ بہرحال جو بھی بنے گا وہ تحریک انصاف کے لیے یا عوام کی ایک بڑی اکثریت کے لیے، کیونکہ تحریک انصاف ایک سب سے بڑی اکثریتی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے لیے کوئی اچھی خبر وہ نہیں ہوگی۔ آج امتحان ہے، کڑا امتحان ہے، لڑ رہے ہیں لوگ الیکشن، لیٹس سی کہ شام کو کیا اس کا نتیجہ آتا ہے۔ اب دوسری طرف سہیل افریدی صاحب، ان کی کنفرنٹیشن چلتی رہی ہے وفاق کے ساتھ، لیکن سہیل افریدی نے جو کنڈکٹ تھا اس میں اس نے وفاق کی اتھارٹی کو چیلنج نہیں کیا، اور آج جو تازہ ترین ہے، انہوں نے جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے سربراہوں سے رابطہ کیا، مولانا فضل الرحمان سے، ایمل ولی سے، اور دوسرے لوگوں سے، کہ وہاں پر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے کے پی کے میں، اس کو حل کرنے کے لیے، دہشت گردی کے خلاف ایک مؤثر حکمت عملی بنانے کے لیے ایک جرگہ وہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو بلانا چاہ رہے ہیں تاکہ تمام لوگ مل کر فیصلہ کریں۔ سہیل افریدی نے یہ بات بہت زبردست کہی ہے کہ سیاسی اختلافات بھی رہیں گے، نظریات میں بھی جھگڑا ہمارا رہے گا، لیکن صوبے کے اندر جو امن امان ہے، پاکستان کے اندر جو امن امان ہے، پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرنے کی جو بات ہے، جو باہر کا دہشت گرد آ کے پاکستان میں کاروائیاں کرتا ہے، اس کو روکنے کے لیے ہمیں ایک ایسی پالیسی بنانا پڑے گی جس میں تمام لوگ متفق ہوں، متحد ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے خود فون کر کے جرگے کا اہتمام کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت خوش آئند ہے، سب کو مل کر ہی چلنا ہے، کیونکہ کچھ ایشوز ایسے ہیں جن میں ہم پالیٹکس نہیں کر سکتے۔
یہ ایک اچھی جو انہوں نے شروعات کی ہے۔ عمران خان سے ملنے کے لیے انہوں نے کوئی اڈیالہ جیل کے باہر آ کر کوئی ہنگامہ رائی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 4-5 دفعہ وہ آئے ہیں، ایک صوبے کے وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں۔ وفاق کو اور پنجاب کو کچھ تھوڑا سوچنا چاہیے یہ، اور ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا گیا یہ ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اگر اپنے لیڈر کے حوالے سے کوئی سہیل افریدی نے بات کیا تو یہ ان کا حق ہے۔ نون لیگ کے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا، خواجہ آصف صاحب اور دوسرے لوگ بہت ان کے اوپر کرٹیسائز کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے وہ نامناسب ہے، وہ ناجائز ہے، کیونکہ ابھی تک سہیل افریدی نے جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو چیلنج نہیں کیا، یہ نہیں کہا اس کو کہ ہم نہیں مانتے اور ہم اپنی مرضی کریں گے، ایسی جو انہوں نے کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ خوشائن یہ جو ساری بات ہے۔ دوسرا، میں نے رات بھی ذکر کیا تھا شاہ محمود قریشی سے ملاقاتوں کا سلسلہ اچھا ہے، آپ جائیں جا کے ملیں، لیکن وہ لوگ جو پی ٹی آئی کو چھوڑ گئے ہیں اب وہ پی ٹی آئی میں آنے کے دعویٰ دار نہیں بن سکتے۔ وہ جو بھاگ گئے اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے، وہ عمران خان کے سیاسی جانشین نہیں بن سکتے۔ ورکرز جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور عمران خان بھی انہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ چیز ہو نہیں سکتی، یہ چل نہیں سکتی۔ دوسرا جو اہم ایشو ہے جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ انڈیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہمارے میڈیا میں مختلف چیزیں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیں، میں جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس میں بہت ساری بات کر سکتا ہوں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ کون کہاں پر کھڑا ہے، کس کی ایڈیٹوریل لائن کیا ہے، کون نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہے، کون پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، کون عمران خان کے نظریات کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں ڈومیسٹک ہماری پولیٹکس میں، جرنلزم میں آ رہی ہیں، آنی بھی چاہیے، اور اس پہ کسی کو کوئی شرم نہیں ہے، کوئی جس کے ساتھ مرضی کھڑا رہے۔ ہم لوگ پرو پی ٹی آئی ہیں، میری جو لائن ہے وہ عمران خان کی ایڈیٹوریل لائن کے ساتھ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں الیکشن نئے قوانین کے تحت ہونے چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے حقدار کو، اور یہ جو سیاسی بنیادوں پر مخالفین کے خلاف مقدمات ہیں، پرچے ہیں، یہ غلط ہے، اور اس کو وہ نہیں مانتے۔ بہت سارے لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز زیادتی ہے، لیکن انڈیا یہ تمام پاکستانیوں کا ہمارا ایشو ہے، اور اس پر اگر ہماری حکومت چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اگر وہ کچھ گین کرتی ہے تو ہم سب پاکستانی اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جیسے مئی میں جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا اور ہم نے جہاز ان کے گرائے اور ہماری افواج لڑی، تو سب قوم ان کے ساتھ لڑی، اور خود جیل سے عمران خان نے یہ کہا اپنی پارٹی کو، پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑی جماعت ہے، کہ وہ آپ کھڑے ہوں اس وقت فوج کے ساتھ، اور وہ سب لوگ کھڑے ہوئے۔ اب جو بھارت کا ساتھ 10 سالہ دفاعی معاہدہ ہے اس کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں کہ جناب یہ پاکستان کا تو صرف وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتے رہے، شہباز شریف کا نام لیتے رہے، لیکن معاہدہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا کے ساتھ کر لیا، اور ہمیں کیا دیا۔ میں مشاہد حسین سید صاحب کو بھی پڑھ رہا تھا، باقر جو ہیں بڑے اچھے کورسپونڈنٹ ہیں فارن آفس کے، ان کو بھی میں دیکھ رہا تھا۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ اس کے صحیح کنٹیکسٹ میں دیکھیں۔ اس میں شاہ زیب خانزادہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے ذرا تھوڑا اس کو ایکسپلین کیا۔ دیکھیں، یہ جو معاہدہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کا، یہ کوئی نیا معاہدہ نہیں ہے۔ یہ پہلا معاہدہ 2005 میں ہوا، پھر اس کی جو تجدید ہے وہ 2016 میں ہوئی۔ یہ ان کا ڈیفنس پیکٹ ہے، اور یہ ایمڈ ایٹ کنٹیننگ چائنا ہے۔ یہ جو بیسیکلی بھارت اور امریکہ جو ایک پیج پر آئے چائنا کے خلاف، یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ معاہدہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، کیونکہ امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چائنا کی کنٹینمنٹ جو ہے وہ انڈیا امریکی نقطہ نظر سے نہیں کرے گا، وہ اپنے خطے میں اپنی صورتحال کو دیکھ کر آگے بڑھے گا۔ لیکن کیونکہ انڈیا ایک بڑا ملک ہے، اس لیے انہوں نے اس کے ساتھ تعلق کو رکھا ہے۔ لیکن آپ نے جو روبیو کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف انڈیا، یا انڈیا کے ساتھ تعلقات ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پاکستان، پاکستان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ رہے گا، اور اس میں انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ انڈیا اور جو امریکہ کا جو دوستی ہے وہ چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے، جبکہ چائنا ہمارا دوست ہے۔ یہ ہمارے لیے تو بہت اچھی بات ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کے لیے امریکہ انڈیا پر ہی ڈیپینڈ کرتا رہے، ہم پہ ڈیپینڈ نہ کرے، کیونکہ ہم تو یہ نہیں کریں گے۔ ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ پسنی میں ہم امریکہ کو دے دیں بندرگاہ، اور گوادر چائنا کو دیں، اور ہم دونوں جو سپر پاورز ہیں وہ یہاں پر ایکسپلور کریں، اپنی انویسٹمنٹ لے کے آئیں، تاکہ ہمارے لیے پیس جو ہے وہ انشور ہو۔ کیونکہ اگر امریکن انویسٹمنٹ ہے
بلوچستان میں، کے پی میں، اور چائنیز انویسٹمنٹ ہے، تو انڈیا جو در اندازی کرتا ہے، جو یہاں پر کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں پر معاملات کو خراب کرنے کی، اس کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ جو انڈیا کا اور امریکہ کا جو یہ دفاعی پیکٹ ہے، یہ پاکستان کے حوالے سے نہیں ہے، یہ چائنا کے حوالے سے ہے، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بالکل انڈیا جو ہے وہ چائنا کے مخالف ہی رہے، کیونکہ ہمارا چائنا دوست ہے، ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، اور کبھی بھی پاکستان اور چائنا کے درمیان جو تعلقات ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ کوئی مجبوری کی بنیاد پر نہیں ہے۔ چائنا نے کبھی ڈو مور کا نہیں کہا، چائنا نے کبھی شرائط نہیں لگائیں، چائنا ایک دوست ہے، اس نے ہماری مدد کی، اور پاکستانی اس کو سمجھتے ہیں، اور اس ایشو پر پوری قوم بھی پاکستان کی جو ہماری حکومت ہے اس کے ساتھ ہے، کہ چائنا کے ساتھ بھی ہم تعلقات رکھیں، اور امریکہ بھی سپر پاور ہے، ہمیں اس کے ساتھ بگاڑنا نہیں ہے، ہم نے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ تو اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔